اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 163، آیت نمبر 164۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع آیت ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 یا 8 اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ اس آیت میں جو اللہ نے سب چیزیں جمع کر دی ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ کسی اور آیت میں اتنی ساری چیزوں کو اللہ نے جمع نہیں کیا ہے۔ کائنات میں اس قسم کی نشانیاں گویا مخلوقات کے اندر خالق کی جھلکیاں ہیں، وہ اللہ کی ہستی کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے تمام صفات کمال کا جامع ہے، کہ اس کے تمام صفات کمال کا جامع ہونے کا اتنے بڑے پیمانے پر اظہار کر رہی ہے کہ کوئی آنکھ والا اس کو دیکھنے سے محروم نہ رہے، اور کوئی عقل والا اس کو پانے سے عاجز نہ ہو۔ دلائل کو وہی شخص پاتا ہے جو دلائل پر غور کرتا ہو، وہ سچائی کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہو، وہ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرتا ہو، وہ ظاہری چیزوں میں الجھ کر نہ رہ گیا ہو، بلکہ ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی باطنی حقیقت کو جاننے کا حریص بھی ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کا خدا ایک ہی خدا ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ وہ انسان کی توجہات کا مرکز بنے۔ ہمارا وجود اور وہ سب کچھ جو ہم کو زمین پر حاصل ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا یہ خدا رحمتوں اور مہربانیوں کا خزانہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنائے، وہ اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، اور اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ وابستہ کرے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنا سب کچھ صرف اپنی ماں کو سمجھتا ہے،
اسی طرح خدا انسان کے لیے اس کا سب کچھ بن جائے۔ اور یہ جملہ بہت دھیان سے ذہن میں رکھنا، کائنات میں اس قسم کی نشانیاں گویا مخلوقات کے اندر خالق کی جھلکیاں ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔